اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقف ما لیس لک بہ علم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، حجت مت کرو۔ پیارے بھائیو، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک حدیث کے تعلق سے ویڈیوز خوب وائرل ہو رہی ہے، جسے لگ بھگ اسلامک چینل کا ہر طبقہ اپلوڈ کر رہا ہے۔ حدیث کو بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو پوری دنیا سے کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کا اثر جو ہے دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ آج ہمارے اکثر اسلامک یوٹیوبر کی ایک بری عادت ہو گئی ہے، بہت بری عادت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو آئی اور ترنت اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ ویڈیو صحیح ہو یا نہیں۔ اور میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر وہی ہے، اور قوم بھی اتنی بیوقوف ہو گئی ہے، برا نہ مانے لیکن حقیقت بات ہے کہ دیکھتی بھی انہی کے چینلز کو زیادہ ہے۔ اور مجھے کہنے میں کوئی شرم یا ڈر بھی نہیں لگتا کہ ان چینلوں میں سر فہرست نام جو میری نظر میں ہے وہ تھوٹ ایریا 7 ہے، جس کو ایک خاتون چلاتی ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر اللہ کی قدرت، نماز کے کرشمے اور زندہ ولی ہی دکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے چینل پر کوئی اور ویڈیو ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کو ہر جگہ ہی اللہ کی قدرت، ہر چیز میں ہی اس کو اللہ کی قدرت نظر آ جاتی ہے، نماز کے کرشمے نظر آ جاتے ہیں، زندہ ولی شاید اس کے برابر کسی کو نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ اور ایک دوسرا چینل ہے محسن رضا قادری SMRQ نام کر کے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے چینل سے اسلام کا پرچار کر رہا ہے یا خود اپنا پرچار کر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی اپنے موضوع پر آؤں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث جو مسند احمد میں ہے، جس کو لوگ کورونا وائرس کے خاتمے کی دلیل بنا رہے ہیں، حدیث یہ ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما طلع النجم صباحا قط وبقوم آہت الا رفعت او خفت۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماریاں تو سرے سے ختم ہو جاتی ہے یا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب یہ بات سچ ہے کہ یہ حدیث موجود بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر 9027 ہے۔ بے شک یہ حدیث موجود ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ حدیث پوری بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا کہ صرف ایک حدیث کو پڑھ کر عقیدہ نہیں بنانا چاہیے جب تک اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو نہ مل جائے۔ میرے بھائیوں، ثریا ستارے کے تعلق سے کتب احادیث میں 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ کچھ روایتیں تو وہ ہیں جن میں ثریا ستارے سے زمین کی وبائیں ختم ہونے کا ذکر ہے۔ میں عرض کروں، ویڈیو کو پورا سننا ہے، کیونکہ مجھے ایک بہت اہم بات اس میں عرض کرنی ہے جو آپ کو جاننے کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہاں معاملہ اسلام کے تقدس کا ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ثریا ستارے کے تعلق سے 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ کچھ روایتیں تو وہ ہیں جن میں ثریا ستارے سے زمین کی وبائیں ختم ہونے کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے مسند احمد کی پڑھی ہے، لیکن کچھ روایتیں وہ بھی ہیں جن میں ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے صرف پھلوں پر جو وبائیں آتی ہے، پھلوں پر، کھانے کے پھلوں پر جو وبائیں آتی ہے، جیسے کیڑا لگنا، سڑ جانا وغیرہ وبائیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اسی مسند احمد میں حدیث نمبر 5105 ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں پوچھا، یعنی پھلوں کو بیچنے کا سب سے اچھا وقت کیا ہے جس میں پھلوں کو ہم بیچ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، فقال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کی بیع سے منع فرمایا، یعنی ان کو
بیچنے سے منع فرمایا. آفت کا ڈر یعنی وبا جو بھی چیز آتی ہے اس کا ڈر ختم ہو جانے سے اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا. میں نے عرض کیا, میں نے واپس پوچھا وَمَتَىٰ ذَاكَ کہ یہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حَتَّىٰ تَطْلُعَ الثُّرَيَّا کہ جب ثریہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی یعنی وبا کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب یہ حدیث صرف مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. بلکہ بخاری شریف میں تو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. حدیث نمبر 1486 اور حدیث نمبر 2193 آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو بڑی ہو جائے گی اس لیے میں جلدی سے اپنے مین مقصد کی طرف آؤں. المختصر یہ روایت جو ہے کئی ترک سے کتب احادیث میں موجود ہے لیکن اس روایت کا جو اصل مقصد ہے وہ پھلوں کی وبا اور ان کے پکنے سے ہے. اور ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ثریہ ستارے میں کوئی پاور وغیرہ ہے. کچھ لوگ جو ہے یوں بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی ثریہ ستارے میں جو ختم کر دے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث کا مقصد پھلوں کے پکنے کا ٹائم بتانا ہے. جیسا کہ امام ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ ثریہ ایک ستارہ ہے. یہ موسم گرم کے شروع میں صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے. اس وقت حجاز میں یعنی مکہ مدینہ میں بہت تیز گرمی اور پھلوں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے یعنی فل گرمی کی شروعات. جیسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ ہریالی کب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب ساون آتا ہے تب جب سب سے زیادہ ہریالی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ فلافل کب پکتا ہے کب بیچنا چاہیے تو کہا جاتا ہے کہ ثریہ ستارہ طلوع ہونے پر یعنی گرمی آنے پر. اور زیادہ تر علماء اسی بات پر گئے ہیں کہ ان احادیث کا تعلق پھلوں کی وبا ختم ہونے سے ہے یعنی ان کے پکنے سے. بلکہ بعض نے تو صرف یہ کہا کہ اس کا تعلق صرف حجاز سے ہے یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف سے ہے, وہاں کے پھلوں کی وباؤں کو ختم ہونے سے ہے. میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی حدیث بیان کریں تو ہمیں اس باب میں جتنی حدیثیں ہیں سب کو پڑھنا چاہیے اور علماء و فقہاء نے ان احادیث کے بارے میں کیا فرمایا وہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ مسئلہ پورا واضح ہو. تو یہ بات صاف ہوئی کہ پوری دنیا میں جو وبائیں آتی ہے کرونا وائرس وغیرہ جو چل رہی ہے یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو کھانے کے پھل ہوتے ہیں ان میں کیڑا لگ جاتا ہے سڑ جاتا ہے تو ان کے لیے یہ چیز موجود ہے. لیکن ہم نے اس کو جو ہے دوسری طرف کر دیا. حالانکہ میں ابھی بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا آگے. سب سے آخری اور سب سے ضروری بات جس کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو غور سے سنیں کہ پہلی بات تو ان احادیث کا تعلق کورونا وائرس جیسی وباؤں سے نہیں ہے بلکہ پھلوں کی وباؤں سے ہے. بالفرض مان لیں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں سن لیا انہوں نے کسی بڑے عالم نے بیان کر دیا کیونکہ پاکستان کے کچھ بڑے علماء نے بھی بیان کیا ان کی ویڈیوز جو واٹس ایپ فیس بک پر جو چل رہی ہے تو کچھ نہ مانے کیونکہ میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں اور مجھ سے کئی بڑے بڑے علماء ہیں تو میری کیوں مانیں گے. تو بالفرض ان کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اس حدیث کا تعلق کورونا وائرس جیسی وباؤں سے ہے تب بھی اس کو بیان کرنا درست نہیں کیونکہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی قادر قدرت ہے. وہ جب چاہے گا اس وائرس کو ختم کرے گا. وہ چاہے تو ابھی 1 گھنٹے بعد ہی ختم کر دے اور چاہے تو سالوں تک ختم نہ کرے. ہم نے تو ویڈیو شیئر کر دی نا جو دعوے والی کہ 12 مئی کو ختم ہو جائے گا. دعویٰ کر دیا کہ لوگوں گھبراؤ نہیں, نبی کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا ثریہ ستارہ طلوع ہوتے ہی وائرس ختم ہو جائے گا, گھبراؤ نہیں 12 مئی کو وائرس ختم ہو جائے گا. میرے بھائی تم نے تو کہہ دیا, اب یہ ویڈیو مسلمانوں کے ساتھ کافروں تک بھی گئی ہوگی اور ڈیفینیٹلی گئی ہوگی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اور ان لوگوں کے پاس بھی گئی ہوگی جو اسلام کا مذاق اڑانے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اگر سوچو 12 مئی کو وائرس ختم نہیں ہوا الٹا بڑھ گیا, کیونکہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا میرے بھائی. اگر یہ گھٹنے کی بجائے بڑھ گیا تو اپنے دل سے ذرا پوچھو کہ اسلام کا کتنا بڑا مذاق بن جائے گا. کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ اگر کفار یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھو تمہارے نبی کی بات جھوٹ نکلی معاذ اللہ, تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کبھی غور بھی کیا کرو. چند ویوز یا سبسکرائبرز کے چکر میں ایسا مت کیا کرو کہ اسلام پر انگلی اٹھے. اب ہو سکتا ہے کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ جل جلالہ اسلام کا مذاق اڑنے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے. تو میرے بھائی میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مومن مسلمان پر کوئی مصیبت آئے, لیکن آ رہی ہے نا, ستائے جا رہے ہیں نا, تو کیا کہو گے پھر معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر انگلی اٹھاؤ گے؟ نہیں میرے بھائی, بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان موجود ہے
سورۃ الشعراء آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اے لوگو جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی وہ مصیبت تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور یہی حرکت تم اس حدیث کو غلط طریقے سے بیان کر کے کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی ہوش میں آؤ، جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ اللہ واسطے اسے ڈیلیٹ کرے، بدلے میں ہماری ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں آپ کہ مولا جس طرح ثریا ستارے سے پھلوں کی وبائیں ختم ہوتی ہے، مولا اس دن تو اس وائرس کو بھی ختم فرما۔ انشاءاللہ میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ باقی پھر آپ لوگوں کی مرضی، آپ جانے، میرا کام تو آپ تک حق پہنچانا تھا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔